بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ مدنی قاعدے کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ سامعین، ناظرین جو قرآن پاک صحیح سیکھنا چاہتے ہیں وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ہمارا پہلا سبق مخارج سے شروع ہوگا اور مخارج کے بارے میں بتائیں گے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم الف کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، الف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ الف الف منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہ منہ سے نکلنے والا جو خالی یعنی منہ سے جو آواز نکلتی ہے منہ کے خالی حصے سے باڈی کو ٹچ نہیں ہوتا، تو یہ جو ہوا آتی ہے منہ سے اس کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، ہوا کے ذریعے سے ادا ہونے والا، اور اس کو حروف مدہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف میں۔ الف اکیلے نہیں پڑھا جاتا، یہ اپنے پیچھے والے حرف کا محتاج ہوتا ہے، اسی کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ماقبل اس کا جو ہے نا مفتوح ہو، یا اس کے ماقبل کی حرکت پر زبر ہو، سمپل سا، تو پھر الف ادا ہوتا ہے۔ ب یہ حرف دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اب دونوں ہونٹوں کا تر حصہ، یہ اندر والا حصہ دیکھ لیں، یہ حصہ اوپر والے ہونٹ کا حصہ، یہ آپس میں ملیں، کیسے ملیں گے بیٹا؟ یہ آپ کے ہونٹ فولڈ ہوئے برابر رکھیں، گڈ، یہ دونوں ہونٹ آپس میں برابر ملیں گے، اور یہ تھوڑا سا سخت ہو کر بھی ادا ہوگا، اس میں طاقت بھی ہوگی، اور ہونٹوں سے پھسل کر ادا ہوگا، ہونٹوں سے پھسل کر ادا ہوگا۔ ب گڈ، ب دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو حرف بحری بھی کہتے ہیں، تری والا حرف۔ آگے دیکھیں گے، زبان کی نوک، زبان سب سے پہلے دیکھنا، یہ ہم سارا مخرج اگر پڑھ دیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ زبان کی نوک سب سے پہلے دیکھیں گے، سمجھیں گے کون سی ہے زبان کی نوک، کون سی ہے؟ یہ زبان کی نوک، یہ والا، یہ زبان کی نوک۔ یہ کہاں ٹچ ہوگی؟ اوپر والے دانتوں کی جڑ سے، اوپر والے دانتوں کی جڑ سے نرمی کے ساتھ لگے گی، اس کی آواز کمزور رہے گی۔ اپنی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ کو لگاؤ، گڈ، نرمی کے ساتھ پڑھنا، نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دوبارہ پڑھیں۔ جو قرہ حضرات ہیں وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھتے رہیں کہ آیا کہ یہ اس کی زبان وہاں لگ رہی ہے، اس کے حرف صحیح ادا ہو رہا ہے، پھر وہ آگے جائیں۔ آئیے ہم تا کے بارے میں سمجھیں گے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کا مخرج ہے زبان کا سرہ، پڑھیں جی، زبان کا سرہ۔ زبان کا سرہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے یہ سیکھیں گے، یہ زبان نکالیں یہاں سے یہاں تک، یہ حصہ کیا ہے؟ سرہ۔ اب یہ سرہ کہاں لگے گا؟ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارہ، یہ دانت ہے، اس کا اندرونی کنارے سے اس کا سرہ ٹچ ہوگا، نرمی کے ساتھ بالکل آرام سے ٹچ ہوگا، اور پھر ٹچ ہونے کے بعد آپ کی جو منہ سے ہوا ہے وہ آرام سے آپ نے خارج کرنی ہے۔ چلیں بھی لگائیں اپنی زبان، تھوڑا سا منہ کھولیں، اب لگا، گڈ۔ اب یہ کہ واضح طور پر اب آپ پڑھیں، اب اس کے کی ادائیگی کلیئر ہے۔ آپ جب پڑھا رہے ہو اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھیں کہ آیا کہ زبان کا سرہ، دوبارہ ادا کریں، گڈ گڈ، نرمی لائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے اس کا یہ حرف، کیونکہ پورے قرآن میں یہی حرف نے بار بار آنا ہے، اس کی حرکات و سکنات جو بھی ہے وہ بار بار آئیں گے، اسی لیے اپنے اسٹوڈنٹ کی ہر حرف کی ادائیگی سب سے پہلے اس کو سکھائیں، وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ چلیں جی میرے ساتھ پڑھنا ہے، گڈ۔ اب ہم جیم کے بارے میں چلتے ہیں، جیم،
اس کا مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. زبان کا درمیان سب سے پہلے دیکھیں گے کون سا ہے؟ یہ زبان کا درمیان ہے. کون سا ہے بیٹا؟ گڈ. اور تالو کا درمیان یہ زبان کا درمیان تالو کے درمیان کو ٹچ کرتا ہے تو پھر جا کر جیم کی پوزیشن بنتی ہے. ٹچ کرنے کی کوشش کر کے جیم کی ادائیگی کریں. جیم. یہ تھوڑا سخت ہو کر قوی طاقت والا. یہ بھی حروف قلقلہ میں اس کا شمار ہے. با کا بھی حروف قلقلہ میں بھی شمار ہے. اور سا کے بارے میں یہ حروف لساویہ میں سے ہے. اور تا جو ہے نا حروف نطعیہ میں سے ہے. با جو ہے نا حروف شفویہ میں سے ہے، یعنی ہونٹ سے ادا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے مخرج کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے. آپ اگر ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح کر سکتے ہیں.